مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وأمتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. سبحان اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سبحان اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو. حدوں ود درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہو میں قربان تنہا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوثیہ یا حاضرین محترم، آج کا ہمارا دوسرا ماہانہ درس قرآن. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اس عظیم مشن پر ثابت قدمی عطا فرمائے. حاضرین محترم، میرے نوجوان دوستو، میرے ننھے منھے بچوں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ، اور تیرے رب نے حکم دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم سوائے اس رب کے کسی کی عبادت نہ کرو. سبحان اللہ. سوائے اس رب کے کسی کی عبادت نہ کرو. سارے بولو سوائے اس رب کے اور کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کی اہمیت اس سے بھی اجاگر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک میں 4 جگہ جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، اپنی عبادت کے بعد والدین کی خدمت کا حکم دیا. سبحان اللہ. کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے والدین میں سے دونوں یا ان میں سے ایک
تیری زندگی میں بڑھاپے کو جا پہنچے، تیری زندگی میں بڑھاپے کو جا پہنچے، تو پھر تیری خدمتوں کا انداز ایسا ہونا چاہیے، واخفض لہما جناح الذل من الرحمت۔ توجہ ہے تو ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ۔ میں تھوڑے وقت میں آپ کو کچھ دے کر جانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ میری طرف رکھ کر پیار سے بولو سبحان اللہ۔ جب تمہارے والدین تمہارے سہارے کے ضرورت مند ہو جائیں تو پھر تم نے اپنے والدین کو سہارا دینا کیسے ہے؟ فرمایا واخفض لہما جناح الذل، اپنے والدین کے لیے نرمی کے پر بچھا دے۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ جناح الذل من الرحمت، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احسان کرتے ہوئے نہیں، احسان جتلاتے ہوئے نہیں، بلکہ بڑی بارگاہ میں اپنی نیاز مندیاں پیش کرتے ہوئے، سبحان اللہ۔ اپنی نرمی کے بازو اپنے والدین کے لیے جھکا دے، بچھا دے۔ اور بازوؤں کے لیے لفظ عربی میں ید بولا جاتا ہے، جہاں رب تعالیٰ نے ید کا لفظ نہیں بولا، فرمایا جناح الذل، اپنی نرمی کے پر بچھا دے۔ جناح کا معنی پر ہوتا ہے، اور انسانی بازو کے لیے لفظ ید بولا جاتا ہے۔ عربی میں کلام ہے تو عربی میں لفظ موجود ہے، لیکن اس لفظ کو چھوڑ کر ایک نیا لفظ بولا جا رہا ہے، یا اللہ تو نے مجھے ہاتھ دیے ہیں، بازو دیے ہیں، تو حکم یہ دے کہ اپنے والدین کے لیے نرمی کے بازو بچھا، لیکن بازو نہیں کہا، فرمایا جناح الذل، اپنے والدین کے لیے نرمی کے پر بچھا۔ پر بچھانے کا حکم کیوں دیا؟ یا اللہ میرے پاس پر ہے تو نہیں، ہے تو بازو، تو کہتا ہے پر بچھا۔ حکمت باری تعالیٰ جواب دیتی ہے، تیرے بازو ہیں، عربی میں انہیں ید کہتے ہیں، اور ان بازوؤں میں کچھ حصہ گوشت ہے، کچھ پٹھے ہیں، اور ہڈی بھی ہے، ہڈی میں سختی ہوتی ہے، اور جانور کے جو پر ہوتے ہیں وہاں ہڈی نہیں ہوتی، وہاں نرمی ہی نرمی ہوتی ہے۔ اور میں تیری توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہیں تو تیرے پاس بازو، پر نہیں، لیکن ان بازوؤں کو اتنی نرمی کے ساتھ اپنے والدین کے لیے جھکا دے کہ تیرے ان بازوؤں میں موجود ہڈی کی سختی بھی والدین محسوس نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ تیرے والدین اتنے پیار کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ، توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ پیغام کہاں سے مل رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ قرآن کی بارگاہ سے۔ یہ پیغام کہاں سے مل رہا ہے؟ بولیے بولیے۔ قرآن کی بارگاہ سے۔ قرآن کی بارگاہ سے یہ پیغام مل رہا ہے۔ یہ کہیں امریکہ سے آداب نہیں سکھائے جا رہے، یورپ اور ڈنمارک میں یہ آداب نہیں سکھائے جا رہے۔ اگر یہ آداب سکھائے جاتے ہیں تو بارگاہ مصطفی سے سکھائے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ بارگاہ محمدی سے سکھائے جاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو سب کچھ بنانا چاہتے ہیں، قاری قرآن نہیں بنانا چاہتے، پھر شکوہ کرتے ہیں کہ میری اولاد نافرمان ہو گئی، میری اولاد بدتمیز ہو گئی۔ ارے تو نے اولاد کو قرآن کی بارگاہ میں پیش کیا ہوتا تو قرآن نے بتایا ہوتا کہ اپنے والدین کا یوں احترام کرنا ہے۔ جن کے آج بچے ان کے گستاخ ہیں، انہوں نے کل اپنے بچوں کا حق مارا ہے، قرآن کی تعلیم سے دور رکھا ہے۔ قرآن اپنے قاری کو تعلیم دے رہا ہے کہ میری تعلیمات لینے والے اگر بہت بھی کیا تو ناظرہ پڑھا دیا، ناظرہ پڑھنے والے بچے کو تو قرآن کے معانی اور احکام کا پتہ نہیں چلتا نا۔ اپنے تمام بچوں کو قرآن کا ترجمہ بھی سکھاؤ،
اور کہیں سے نہ سکھاؤ، سنی عالم دین سے سکھاؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن تمہاری بچوں کی تربیت کرے گا، قرآن انہیں بتائے گا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو بازوؤں کا سہارا بھی اتنے پیار سے دینا ہے کہ تیری ہڈی کی سختی بھی والدین کو تکلیف نہ دے، اتنے پیار سے سہارا دینا ہے۔ اور پھر اور ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کر۔ اپنے والدین کے سامنے وہ بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کی لاشعوری میں پہنچ جائیں، ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ جائے، تو سارا دن محنت مزدوری اور کام کاج کر کر کے تھکا مادہ گھر آئے اور آتے ہی تجھے وہ ڈانٹنے لگے تو تیری زبان پر اف بھی نہ آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری زبان پر اف بھی نہ آئے۔ یہ قرآن اپنے قاری کی تربیت کر رہا ہے، تیری زبان پر والدین کا رویہ دیکھ کر۔ اور یہاں بچے کہہ رہے ہیں میرا باپ میرے بڑے بھائی کی زیادہ سائیڈ لیتا ہے، میری تھوڑی لیتا ہے، چھوٹے کی طرف زیادہ توجہ ہے، میری طرف کم ہے۔ تو جو بالغ ہو چکا ہے تو اب تو باپ پر کوئی ضروری ہے کہ تجھ پر توجہ کرے؟ تیرے بالغ کرنے تک کی بالغ ہونے تک ہی تھا نا، جب تو بالغ ہو گیا تو اب اپنی بہتری تیرے ہاتھ میں ہے۔ اب باپ پر یہ لازم نہیں کہ وہ تجھ پہ توجہ کرے، اب تجھ پر لازم ہے کہ تو والدین پر توجہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ اب تجھ پر لازم ہے کہ تو والدین کی طرف توجہ کرے، ان کی خدمت کی طرف توجہ کرے، ان کی حکم بجا آوری کی طرف توجہ کرے، سبحان اللہ، اور ان کی سرزنش کے سامنے اف تک نہ کہے۔ سبحان اللہ، اس کی سرزنش کے سامنے اف تک نہ کہے۔ اور اگر کوئی ادب سیکھنا ہو تو حضرت اویس کرنی سے سیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماں کی خدمت کی وجہ سے کملی والے محبوب کی صحابیت سے محروم رہ گئے، سبحان اللہ، کملی والے محبوب کی بارگاہ میں حاضری نہ دی۔ ماں کی خدمت میں فرق آتا ہے، تو کملی والے محبوب نے بھی کتنا نوازا، سبحان اللہ، کتنا نوازا۔ فرمایا اویس کرنی ہم تجھ پر راضی ہیں۔ سبحان اللہ، صحابیت کے مرتبے کو نہ پہنچا تو نہ پہنچا، اگر تو تابعین کی صف میں بھی کھڑا ہوگا تو اس مقام پہ کھڑا ہوگا کہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھنے والے تیرے مقام کی انتہا کو دیکھنا چاہیں گے، تیرے مقام کی انتہا نظر نہ آئے گی۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، تو میرے دوستو اپنے والدین کی خدمت کرو۔ قرآن کا حکم یہی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، اور ان کی زبان پر اف نہ آنے دو۔ لا تقل لہما افن، ان کی سرزنش کو سن کر تم اف تک نہ کہو۔ اور اف کا ایک مرادی معنی یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کرو کہ ان کی زبان پر اف آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا رویہ اختیار نہ کرو، ایسا ماحول نہ بناؤ کہ ان کی زبان پر اف آئے۔ پنجابی میں یوں کہو کہ اتنی اطاعت کرو کہ تمہاری وجہ سے تیرے ماں باپ کی ہائے نہ نکلے، تیرے ماں باپ کے دل سے ہائے نہ نکلے۔ اور اس احسان اور نیک برتاؤ میں والدین کی خدمت بھی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم ساری خدمتیں کریں تو اب
لا تقل لہما اف کا معنی پورا ہو گیا. توجہ ہے؟ سبحان اللہ. تم صبح صبح اٹھ کر والدین کی خدمت شروع کر دو، شام تک خدمت کرتے رہو. ہر طرح کی نعمت والدین کو لا کر قدموں میں رکھ دو، لیکن بہن بھائیوں کا آپس میں اتفاق نہ ہو. سبحان اللہ. والدین کی ہائے نکلے گی یا نہیں نکلے گی؟ اف ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو لا تقل لہما افن میں وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اور بھائیوں آپس میں لڑتے جھگڑتے نہ رہو، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہو. سبحان اللہ. بھائی بھائی بن کر رہو، اتفاق کے ساتھ رہو، اتحاد کے ساتھ رہو. اگر تم آپس میں لڑو گے، آپس میں جھگڑو گے، تو تمہارے والدین ہزار نعمتوں کے باوجود ہائے کر کے اٹھیں گے، ہائے کر کے بیٹھیں گے. تم اپنے رویے اور اپنے کردار سے اپنے والدین کی ہائے نہ ہونے دو، ان کو اف نہ کہنے دو، اور نہ ہی ان کے رویے پر تم اف کہو. کیسی عجیب بات ہے، جو بازاری دوست ہم بناتے ہیں گلیوں بازاروں میں، کوئی تاش پہ دوست بن گیا، کوئی کرکٹ کے میدان میں دوست بن گیا. توجہ ہے؟ سبحان اللہ. کوئی پان کی دکان پہ دوست بن گیا. بنتے ہیں نا دوست. اگر یہ تیرے ساتھ زیادتی کریں، اگر یہ تیرے ساتھ بے وفائی کریں، جفاکاری کریں، تو تو پتہ کیا کہتا ہے؟ چنگی مندی سجنا گوڑوں سہواری ہو جاتی. تے یار یاراں دا گلا نہیں کر دے، اصل پریت جنہاں دی. اتنا وسیع دل، اتنی وسعت بازاری دوستوں کے لیے ہے، تو اپنے حقیقی بہن بھائیوں کے لیے کیوں نہیں؟ عید کے دن بھی گلے ملنا پسند نہ کرو. مہینے گزر جائیں، اپنے والدین کے سامنے تم ایک دوسرے سے ناراض رہو، تو میرا بھائی نہیں ہے، تیرا میرا رشتہ ٹوٹ گیا. کبھی یہ جملہ بولنے سے پہلے تو نے سوچا ہوتا کہ میں کتنی بڑی جرت کر رہا ہوں. رشتے دو طرح کے ہیں. رشتے، ایک وہ رشتہ ہے جو تو خود بناتا ہے، یہ دوستی والا رشتہ. یہ بازاروں میں دوستی کا رشتہ جو ہے وہ تو کسی کو شاگرد بنا لیا تو یہ استادی شاگردی کا رشتہ تو خود بناتا ہے. کسی کو استاد مان لیا تو یہ استادی شاگردی کا رشتہ تو خود بناتا ہے. ایک وہ رشتہ ہے تو بناتا ہے، اور ایک وہ رشتہ ہے جو تیرا خدا نے بنایا ہے. سبحان اللہ. جو تیرا بھائی ہے اسے تو نے اپنا بھائی نہیں بنایا، اسے خدا نے تیرا بھائی بنایا. سبحان اللہ. جو تیرا باپ ہے، جو تیرا چچا ہے، جو تیرا ماموں ہے، جو تیرا خالو ہے، یہ تو نے رشتے نہیں بنائے، یہ وہ رشتے ہیں جو خدا نے قائم کیے ہیں. اپنے رشتے بنائے ہوئے رشتوں کے لیے تو بڑی گنجائش ہے، جو خدا نے رشتے بنائے ہیں وہ تجھے دیکھنے کو بھاتے نہیں. اور جب تو کہتا ہے کہ تو میرا بھائی نہیں، آج کے بعد میں تجھ سے بولوں گا نہیں، ملوں گا نہیں، تو ذرا غیرت نہیں آتی کہ خدا نے اسے میرا بھائی بنایا، خدا کے بنائے ہوئے رشتے کو توڑنے کی جرت کر رہے ہو؟ کبھی غور کیا کتنی بڑی جرت کر رہے ہو؟ خدا کے بنائے ہوئے، خدا کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہو. تو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، آپس میں اتفاق کے ساتھ رہو، سبحان اللہ. اتحاد کے ساتھ رہو. جس گھر میں اتفاق ہوتا ہے وہاں برکت بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ. جہاں اتفاق ہوتا ہے وہاں عزتیں بھی ہوتی ہیں. جہاں اتفاق ہوتا ہے وہاں قوتیں بھی ہوتی ہیں. جہاں اتفاق ہوتا ہے وہاں برتریاں اور سربلندیاں بھی ہوتی ہیں. توجہ ہے تو ذرا بولو بولو. سبحان اللہ. اور والدین کے ساتھ احسان کی ایک اور صورت بھی ہے. والدین کے ساتھ احسان کی یہ دنیاوی صورتیں ہیں اور کچھ اخروی صورتیں ہیں. کچھ بولیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بچہ قرآن حفظ کرتا ہے
جو قرآن کا بولو 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 سارے نوجوان بیٹھے ہیں، ذرا جوانی کا زور لگا دیں. اگر آپ نے قسم اٹھا رکھی ہے تو پھر میں آپ کو قسم توڑنے پر مجبور بھی نہیں کرتا. جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے، کملی والے محبوب نے فرمایا کہ اس حافظ قرآن کے والدین کے سر پر قیامت والے دن ایسا سنہری تاج رکھا جائے گا کہ جس کی چمک اور دمک سورج اور چاند کی روشنی پر بھی غالب ہوگی. جس کی چمک اور دمک سورج کی روشنی پر بھی غالب ہوگی. اب دیکھیے محنت کس نے کی ہے؟ استاد کی مار کس نے کھائی ہے؟ بچے نے. راتوں کو جاگتا کون رہا؟ نیند کس نے حرام کی؟ محنت بچے کی ہے. اور بچے کی محنت کے صلے میں والدین کو سنہری تاج مل رہا ہے. اور جس بچے کو جنم دینے والے والدین کو سنہری تاج مل رہا ہے کیونکہ اس نے حفظ قرآن کر لیا ہے. جس نے استاد کی خود مار کھائی ہے پھر اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق. قرآن کو حفظ کرنے والا، جس بچے کے دل میں قرآن، سینے میں قرآن کا نور آ گیا، جس بچے نے قرآن کو حفظ کر لیا، توجہ ہے تو ذرا پیار سے بولو، جس بچے نے قرآن کو حفظ کیا اس کے والدین کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمام انسانیت جہاں جمع ہوگی، تمام مخلوقات جہاں جمع ہوگی، وہاں اس کے والدین کو سنہری تاج عطا کیا جائے گا جس کی روشنی چاند اور سورج کی روشنی پر بھی غالب ہوگی. ان کی عزت ہوگی، انہیں درجہ ملے گا، انہیں وقار ملے گا. جس پر جو قرآن پڑھے حفظ کرے اس کے والدین کو قیامت والے دن اتنی عزتیں ملیں گی. تو جس نبی پر قرآن نازل ہوا ہے پھر اس کے والدین کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. جس پر قرآن کا نزول ہوا پھر اس نبی کے والدین کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. تو والدین پر احسان کا ایک طریق یہ بھی ہے کہ تم قرآن پڑھو، قرآن تم پڑھو گے اور بھلا والدین کا ہوگا. اور والدین پر احسان کرنے کا ایک طریق یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، نماز پڑھتے ہوئے جبین نیاز تمہاری جھکے گی اور بھلا تمہارے والدین کا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرتے ہوئے ایک قبر سے گزرے، تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا، ٹھہرے، دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. جب قبر والے کو عذاب کا مشاہدہ کیا تھوڑی دیر کے لیے آگے چلے گئے. جب واپس پلٹے تو اسی قبر میں فرشتہ نور کے طباق میں اجر و ثواب کا ہدیہ لے کر کھڑا تھا. اور وہ صاحب مزار قبر میں جنت کے باغ میں تھا. چند لمحے پہلے وہ قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا تھی اور چند لمحوں کے بعد وہی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ تھی. سبحان اللہ. یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا جب یہ شخص مرا تھا تب یہ اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے آیا تھا. اس کی بیوی نے اس کے بچے کو جنم دیا، وہ بچہ پرورش پاتا رہا. آج اس کی بیوی اس کے بچے کو استاد کے پاس لے کر آئی ہے. استاد نے بچے کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور عرش کے رب کو غیرت آئی کہ مجھے گوارا نہیں کہ اس کا بچہ تو مجھے رحمان و رحیم کہے اور میں اس بچے کے والدین کو عذاب دوں. بسم اللہ کس نے پڑھی اور بخشا کون گیا؟ اگرچہ بچے نے بظاہر کچھ نہیں کیا لیکن در حقیقت بسم اللہ پڑھ کر اپنے والدین پر احسان کر دیا. بسم اللہ پڑھ کر اپنے والدین پر احسان کر دیا. اور حدیث مبارکہ میں ہے، روایت میں ہے، کملی والے محبوب نے فرمایا جب بچہ
استاد کے پاس جاتا ہے، پہلے دن استاد اسے پہلا سبق پڑھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد پڑھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولیے سارے پڑھ لیں. جب پہلا سبق ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس پہلے سبق کے صلے میں اللہ رب العزت اس بچے کو بھی بخش دیتا ہے، اس بچے کے استاد کو بھی بخش دیتا ہے، اور اس بچے کے والدین کو بھی بخش دیتا ہے. تم اپنے بچوں کو ڈی فار ڈاگ اور سی فار کیٹ پڑھاتے ہو، انگریزی کی طرف بڑی توجہ ہے، علم دین کی طرف توجہ نہیں. انگریزی پڑھے گا، پہلے نرسری کرے گا، پھر پریپ کرے گا، پھر اول، پھر دوم، کرتے 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 میٹرک تک جائے گا. اب بھی کوئی پوچھ نہیں رہا اسے. پوچھ رہا ہے اسے کوئی؟ کہتا میٹرک کیا ہے؟ ایف اے کیا، بی اے کیا، ایم اے کیا، پھر سندوں کا ڈھیر لے کر دروازے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے. پھر کہیں اگر اس کی سنی گئی، اگر کہیں سنی بھی گئی تو سندوں کو ویریفیکیشن کیا جا رہا ہے، اور اگر سندیں جعلی نہ نکلی تو اب بھی تجھے ملازمت نہیں مل سکتی جب تک کچھ دے گا لے گا نہیں. پھر کہیں جا کر تیری سنی جائے گی. اچھا یہ وہ تعلیم ہے، آخرت میں تو اس کا صلہ ہے نہیں نا، اور دنیا میں بھی صلہ ملے گا تو کتنا ذلیل ہو کر. اور تو اپنے بچوں کو دین کیوں نہیں پڑھاتا کہ پہلے دن بچہ اسکول مدرسے میں جاتا ہے، پہلا سبق لیتا ہے تو اپنی بھی بخشش کروا لیتا ہے، اپنے والدین کی بھی بخشش کروا لیتا ہے. تو اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھاتا کیونکہ یہ قدیم سوچ ہے. میں نے اپنے بچوں کو مولوی نہیں بنانا، جنتی بھی نہیں بنانا، جنتی بھی نہیں بنانا. حلال حرام کا علم تو سب پر فرض ہے، حلال حرام کا علم لینا تو سب پر فرض ہے. دیکھو بچوں، بڑوں، نوجوانوں، دین کا علم تم پڑھو گے، احسان تمہارے والدین پر ہوگا. جب پہلے دن بچہ سبق پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 4 بندوں کی بخشش تو تب ہو جاتی ہے، پڑھنے والے کی، پڑھانے والے کی، اس بچے کو جنم دینے والوں کی. جب پہلے دن پڑھا 4 کی بخشش تب ہو گئی جب سبق یاد کر لیا، اور یاد کرنے کے بعد رب کے حضور کھڑے ہو کر نماز میں بندہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اسے کتنا اجر ملے گا؟ اب اسے اجر کتنا ملے گا؟ توجہ ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین پر احسان کرو. احسان کرو ان کی دنیا میں خدمت کرنے کے ذریعے کر کے. اپنے والدین پر احسان کرو دین کا علم پڑھ کر. اپنے والدین پر احسان کرو قرآن کی تلاوت کر کے. اپنے والدین پر احسان کرو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نیاز مندی ادا کر کے. اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ نیاز مندی. نماز تو پڑھے گا، احسان تیرے والدین پر ہوگا. اب میں آپ کی ایک پیمانہ اور ترازو دیتا ہوں. تم اچھا کام کرو، تم اچھا کام کرو تو تمہاری اچھائی کی وجہ سے والدین کی عزت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور اگر تم برا کام کرو تمہاری برائی کی وجہ سے والدین کی عزت پہ فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ پتا چلا کہ آج سے اچھے کام کرنے شروع کر دو، تم اچھے کام کرتے جاؤ، والدین پر یہ بھی احسان ہوتا جائے گا. اور اگر تم برے کام کرو، جتنی بھی خدمت کرو، تم والدین کے بے ادب شمار ہوگے، کیونکہ تمہارے کردار کی وجہ سے والدین کی عزت مجروح ہو رہی ہے. توجہ ہے. اب تیرے کردار کا اثر تیری بہن پر پڑتا ہے، تیرے کردار کا اثر تیری ماں پر پڑتا ہے، تیرے کردار کا اثر تیرے باپ پر پڑتا ہے، تیرے کردار کا اثر تیرے پڑوس پر پڑتا ہے، تیرے کردار کا اثر تیرے پورے خاندان پر پڑتا ہے. تو پھر یورپ کا یہ سبق کیوں الاپ رہا ہے کہ مائی لائف مائی سٹائل، میری زندگی میری مرضی، مائی لائف مائی چوائس، میری زندگی میری مرضی. یہ یورپ کا اصول ہے، امریکہ کا اصول ہے کہ میری زندگی اپنی مرضی سے گزاروں. تیری زندگی، کیا تو اپنی زندگی میں کسی کا بھائی نہیں ہے؟ کیا تو اپنی زندگی جنگل میں رہتا ہے یا معاشرے میں رہتا ہے؟ اگر معاشرے میں رہتا ہے تو تیرے کردار کا اثر تیرے معاشرے پہ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟
جب پڑھتا ہے تو پھر مائی لائف مائی چارج کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ہنسنے کی باتیں نہیں، آج خون کے آنسو رونے کے دن ہیں۔ نوجوانوں اپنے کردار کو سدھارو کہ اپنے کو آپ کو اچھا کر لو گے تو یہ بھی وبالوالدین احسانہ کی حکم کی تعمیل ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو، سب نے احسان کیا اپنے والدین پر جو احسان کملی والے محبوب نے کیا اپنے والدین پر، سبحان اللہ، بولو نا، اب محنت تو عرفہ کریم نے کی تھی، عرفہ کریم نے محنت کی تھی نا، سافٹ ویئر ایجاد کیا تھا، تو نام بلند ہو گیا اس کے والدین کا، اور وہ عزت والا کام کیا تھا غازی علم الدین شہید نے، ہاتھ پاؤں چومے جانے لگے ان کے والدین کے۔ وہ عشق مصطفیٰ کے تقاضے کو پورا کیا ممتاز قادری نے، اور فخر سے سر بلند ہو گیا اس کے والدین کا، فخر سے سر بلند ہو گیا اس کے والدین کا۔ تو محنت تیری، تو اپنی محنت کے ذریعے، اپنے زہد اور ریاضت کے ذریعے اپنے آپ کو جتنا بلند کر لے گا اتنا ہی تیرے والدین پر تیری طرف سے احسان ہوتا جائے گا، اتنا ہی تیرے والدین پر تیری طرف سے احسان ہوتا جائے گا۔ تو وقت کی قلت کی بنا پر گفتگو کو یہیں پر کلوز کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرا آج کا پیغام اور درس قرآن کا، آج کا قرآن کا درس یہی ہے کہ اپنے والدین پر احسان کرو، اپنے والدین پر احسان کرو، اور اس احسان کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ تم اپنے کریم آقا پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، اپنے کریم آقا پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو، اس لیے کہ دیکھو صدیق اکبر کے دن ہیں، صدیق اکبر فتح مکہ کے موقع پر اپنے باپ کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ کملی والے محبوب نے فرمایا، کیوں بوڑھے کو تکلیف دی؟ مجھے کہتے میں چلا جاتا، مجھے کہتے میں چلا جاتا، میرا وجدان کہتا ہے کہ صدیق اکبر کے دل نے کہا ہوگا کہ حضور آپ تو چلے جاتے، اس طرح باپ کو اسلام تو مل جاتا لیکن بیٹے کی طرف سے احسان نہ ہو پاتا، بیٹے کی طرف سے احسان نہ ہو پاتا۔ میں اپنے والدین پر احسان کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے آپ کو والد کے پاس نہیں لے کے گیا بلکہ والد کو آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، اس لیے کہ اگر کوئی مسجد کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے، قدم قدم پر اس کے درجے بڑھتے ہیں، مسجد کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف اٹھنے والے قدم 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 کے بدلے درجے ملتے ہیں، اللہ کے محبوب کی طرف اٹھنے والے قدم کا کتنا صلہ ملتا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ اللہ کے محبوب کی طرف اٹھنے والے قدموں کا کتنا درجہ ہوگا، اور میں نے دنیا کو دکھانا ہے کہ صدیق کا انداز احسان یہ ہے۔ اگر اپنے والدین پر احسان کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو جہالتوں سے نکالو اور دین کی روشنیوں میں لے آؤ، مصطفیٰ کی دوریوں سے نکالو، مصطفیٰ کی قربتوں میں لے آؤ، خدا کی دوریوں سے نکالو اور خدا کی قربتوں میں لے آؤ۔ اپنے والدین پر احسان کرو کہ انہیں بھی درود پاک کی تلقین کرو، اور انہیں بتاؤ آب کوثر لے لو، پڑھو اسے، درود پاک کے فضائل پڑھو، اور پڑھ کر اپنے والدین کو بتاؤ کہ امی جی قرآن پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، درود پڑھنے کا اتنا درجہ ہے۔ اگر اور کوئی بات نہیں تو یہ بات میرے سے امانت کے طور پر لے جاؤ، جذب القلوب میں الى دیار المحبوب میں عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے اتنا قریب کر لوں جتنا کہ پھول کی خوشبو پھول کے قریب ہے؟ پھول کی خوشبو پھول کے کتنا قریب ہے؟ بولو نا۔ وجود ہی ایک بن چکا، دو ہی ختم ہو چکی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی،
تا کس نہ گوید بعد عظیمن دیگرم تو دیگری. تو چاہتا ہے میں تجھے اتنا قریب کر لوں جتنا آنکھ کا نور آنکھ کے قریب ہے. ہاں مولا کریم میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اتنا قریب کر لے. فرمایا اگر تو میرے اتنا قریب ہونا چاہتا ہے تو پھر میرے مدینے کے چاند پر درود پڑھا کر. پھر تو میرے مدینے والے پر درود پڑھا کر. پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی وہ قربتیں جو حضرت کلیم بغیر واسطہ فرشتہ کے رب تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کلام کرتے ہیں، لیکن ابھی اس سے آگے بھی قربتوں کا ایک جہان ہے جو، اور وہ قربتوں کا جہان اور وہ قربتوں کا مقام کہاں سے ملتا ہے؟ وہ درود پاک پڑھنے سے ملتا ہے. وہ قربتوں کا وہ فیضان درود پاک سے ملتا ہے. تو یہ بات اپنے والدین کو بتاؤ. اگر تمہارے کہنے پر چند مرتبہ بھی تمہارے والدین نے درود پڑھ لیا تو تم نے اپنے والدین پر احسان کر دیا. وبالوالدین احسانا. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. وما علینا الا البلاغ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.